تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کم کر دیں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی نے مجھے حقوق والدین کے حوالے سے حکم فرمایا، چند باتیں عرض کروں گا۔ اور آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اس دن۔ اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ ہم پڑھتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت گیا، اور اخلاقی قدریں زوال پذیر ہوئیں۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول گیا۔ سید سلیم گیلانی نے کہا تھا، زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سیاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں تو تن تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے، تو جو شخص کو سب سے پہلے ایمان ملا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ آواز کم کر دیں، سادہ کر دیں، بالکل نا، چھیڑنا نہیں بار بار۔ جزاک اللہ۔ تو بھائی جان، یہ ہمارا اعزاز، ہمارا فخر ہے کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں۔ تو اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ وہ نیازی بھی کہتے ہیں، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم یہاں ناز کرنے کے لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور ہمارے ہیں۔ تو میں ترغیب دلایا کرتا ہوں اس موسم میلاد میں ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت سارے وسائل ہوں تو میلاد ہوتا ہے۔
کسی بہت بڑے علامہ صاحب کو بلایا جائے تو میلاد ہوتا ہے. آپ کو پتا آج کل ریٹ بھی بڑے بڑھ گئے ہیں, ماڑے بندے دے واسے چی کوئی نہیں ہے, تو ضروری نہیں کہ بہت بڑے آئیں تو پھر ہی میلاد ہو. آپ اپنے گھر میں ہی بھائی چٹائی بچھاؤ, اپنے بچوں کو بٹھاؤ, بیٹی تلاوت کرے, بیٹا نعت پڑھے, باپ حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے, پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے. علماء کہتے ہیں جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. اللہ ہمیں حضور کی محبت سے مالا مال فرمائے. میلاد ہونا چاہیے. اور ایک اور ترغیب دلاتا ہوں, اس موسم میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے. خود بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا کریں. کام پہ جانے سے پہلے چٹائی بچھا کے 10 منٹ اپنے بچوں کو کہیں, خود بھی تسبیحات میں لیں اور یکسو ہو کے حضور پہ درود پڑھیں. درود پڑھنے سے بھائی حضور کا قرب ملے گا, حضور کی محبت نصیب ہوگی, طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوگی. شیخ جزولی فرماتے ہیں کہ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا, میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک جگہ ہم رک گئے, کنواں تھا لیکن ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. فرماتے میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی. کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں کے ارادے ہیں, نام کیا ہے. اچھا جب نام کی بات آئی تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا. فرماتی یہ بات کہہ کہ وہ بچی کنویں پر آئی, اس میں اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے پسینے سے شرابور ہو گئے, مالک کہانی کیا ہے. نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا. وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام کو گھر سے لے جاتی ہوں. آپ فرماتے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, سچ سچ بتاؤ نا کیا وظیفہ پڑھتی ہو. وہ کہتی ایک بات پہ مجھے بڑا فخر ہے, یہ فخر اپنے ساتھ لے کے جائیے گا, اپنی نسلوں کو بھی دیجیے گا. وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. تو کثرت سے درود خود بھی اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں, حضور کا میلاد پڑھیں. تو آئیے ہم کچھ باتیں والدین کے حقوق کے حوالے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. اور دوستو آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے, اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے. آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا. فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے, مرے گا ایمان سے. اور جو نالائق ہوگا, نافرمان ہوگا, خدمت سے جی چرانے والا ہوگا, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. سیدھی سی بات ہے, جوانوں عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو, اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. آج سے تقریباً 1 اشرا یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. میں ایک سفر میں تھا تو مجھے اس سرے راہ ایک بوڑھا ملا. خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے, ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے, چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے. اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرتے میرے قدم رک گئے, میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے اور یہ زخم پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں. میری الجھی باتیں. میں نے ان سے کہا کہاں کے ارادے ہیں. انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا.
میں نے کہا قریب ہی تو لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس بیٹا کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا نا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ علماء سے آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ دیکھیں جنت کا مل جانا چھوٹی بات ہے، پھر جنت میں نبی کا پڑوس ملنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کہا میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ آپ عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک گئے۔ اچھا جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو، جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے۔ بھائی جان میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، ہماری خاطر ہی ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہیں، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جو مقدم ہے، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، ناراض نہ ہوئیے گا، معذرت سے کہوں گا، کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیا رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا ہے نا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرایا، کہتا ہے یہ ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان مجھے آپ ہی بتائیں نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوستو ان کی قدر ان کی زندگی میں کیا کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا لکیر پیٹتے لوگوں کو، مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جب وہ ختم کا موقع آتا ہے نا تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل بھی میری ماں کے ختم میں آنا چاہیے تھا، والد کے ختم میں آنا چاہیے تھا۔ جب زندہ تھے تو چھپا کے لے جاتے تھے، جب زندہ تھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اب انہیں ضرورت ہے خدمت کی۔ زندگی میں قدر کرو نا یار، مرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہو؟ اور قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے۔ کیا زندگی میں یہ ادب کیا ماں باپ کا؟ کیا ماں باپ کو اس طرح حیا کیا زندگی میں؟ مرنے کے بعد ہم یہ سارے کام کرتے۔ والدین کی قدر زندگی میں کرو۔ اللہ میرے والد گرامی کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اپنی دادی اماں سے ایک بار نہیں 1000 بار اپنے والد کے بارے میں سنا ہے۔ وہ جب بھی میں ملتا تھا مجھے کہتی میرا پتر میرے واسطے بوڑ دا درخت ہے۔ میں دیہاتی ہوں نا، ہمارے دیہاتوں میں یہ بوڑ کے درخت ہوتے ہیں، یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو بیٹھتے ہیں وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سایہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں سے مثال دیا کرتا ہوں والدین کی کہ ماں باپ بھی بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس درخت کی قدر اس وقت نہیں ہوتی جب تک ہم ان کے نیچے بیٹھتے، کبھی یہ احساس بھی نہیں نہ ہوتا کہ اس نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر جوانوں اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا، آپ لائٹ چلی جائے تو اس کے نیچے آ کے بیٹھو تو کیا آسودگی ہوگی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے آسودگی نہیں ملے گی۔ او بھائی ماں باپ بھی بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں،
میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے فیکٹریوں سے لوگوں کو کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جاتا دیکھتا ہوں. اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. مجھے کبھی بھی جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ہے نا، ان کے کچھ خواب سپنے ہیں. یہ اسلام آباد کا سب سے امیر آدمی بننے کا خواب رکھتے ہیں. یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتا ہے، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتا ہے. جان جوکھوں میں اس لیے ڈالی، 8 سے 18 گھنٹے کام اس لیے کیا کہ میں اس شہر پنڈی کا، اسلام آباد کا امیر ترین شخص بن جاؤں. پردیس کے دھکے بھی کھا کے آیا. او بھائی، جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی. لیکن پھر یہ احساس بھی روکتا ہے، یار پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں شاید کے پیٹ کے لیے. لیکن جب عمر دیکھتے ہیں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل بوڑھا کھا نہیں سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا. صبح چائے رس رات کو دلیا. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے. سلمان بھائی کے والد آج بھی پردیس میں ہیں. مدت ہوگی آپ کی خاطر وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں. کس لیے؟ کہ میرے بیٹے بڑے انسان بنے. دیکھیے یہ خواب ہوتے ہیں نا. 8 سے 18 گھنٹے والد کیوں کام کرتا ہے یار؟ اس لیے کہ پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے. 8 سے 18 گھنٹے کام کیا. اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلاتی ہے، نظر والی اینک بھی لگ جاتی ہے. ہمارے پڑوس میں سیالکوٹ ہے، وہاں فٹ بال سیتے ہیں، بوڑھی مائیں بھی سیتی ہیں، ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یار یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے ہیں. اور ان کے پیش نظر ایک اور بات ہوتی کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، چلو کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کے کھڑے ہوں. 8 سے 18 گھنٹے کام کیے، پردیس کے دھکے کھائے. یہ ہمیں بڑا دیکھ. معذرت سے کہوں گا بھائی، جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. ہاں، اولاد تعارف کراتے ہوئے شرماتی ہے. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے. بچے لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے سوغات لے کے گڑ گنا چلا گیا. تو اس دن دوست بھی آئے ہوئے تھے. ملاقات کر کے جب باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اوے ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں. نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں یار سمجھنا چاہیے. انہوں نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے کھڑا کیا. آج تعارف کراتے بھی شرماتے ہو. اچھا یہ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے نا تو اولاد مذاق اڑاتی. 4 کلاساں پڑھ لیندے، گل کرنی تھی آؤندی. کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، ہاں وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے تمہیں یاد نہیں آئے؟ تمہیں بڑا انہوں نے بنایا لیکن اتنے چھوٹے ہو گئے یار. آج تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہو. امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے یار. شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. والدہ کہتی پتر میں نے فلاں عالم سے مسئلہ پوچھنا، سواری تیار کرو. آپ یہ تو نہیں فرماتے کہ ماں سوال کریں جواب ملے گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں میرا قد چھوٹا ہے، عمر چھوٹی ہے لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے. وہ عمر میں مجھ سے بڑے ضرور ہے لیکن وہ بھی مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جاؤں گا تو میری توقیر کم ہوگی. بولے بالے بن جاتے یار. سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے، اس عالم کے دروازے پہ چلے جاتے. اچھا جب وہ دیکھتے تو وہ شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے ہیں. آپ فرماتے میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی رہنمائی فرما دیں. سوال کا جواب نہ آتا تو یہ نہیں کہتے ماں دیکھا، بلکہ کان میں آہستہ آواز میں اس کا جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. میں کہتا ہوں بھائی آپ علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو. پیار سے ماں جو تمہیں پپو کہتی تھی نا وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں. ان کی عزت کرو یار. انہوں نے بڑی محنت سے آپ کو پالا ہے. ابھی تمہاری آنکھ کھلی تھی انہوں نے خواب دیکھنے شروع کر دیے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے دوڑ لگائی ہے. خود نہیں کھایا تمہیں کھلایا ہے، خود نہیں پہنا تمہیں پہنایا ہے.
تمہاری خوشیوں کی خاطر تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا کہ بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے میرا بیٹا, اچھا لباس ہونا چاہیے, اچھا کھانا ہونا چاہیے. دنیا کی ہر آسائش آپ کے قدموں میں رکھی. آج آپ بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ان کی خدمت, ان کی عزت دنیا میں کرو اگر عزت چاہتے ہو. یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا بھائی. اور یار وہ کتنا بڑا نام ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمان, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز کیسے ملا؟ بوڑھی ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے تو اعزاز کتنا بڑا. اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. با یزید بستامی کتنا بڑا نام ہے, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام گزرا ہے. والدہ سے ایک دن کہا ماں اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. ماں نے کہا بیٹا بولے. کہا ماں حق معاف کر دو, میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے. اجازت کس بات کی کہ ماں اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کہا بیٹا شوق سے جاؤ. فرماتے میں جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اس کا اتنا نام لیا ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی, ستے آتے جاگ دی, نام جپ دی روتے کھپ دی, ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا, نام دیپ کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. کہتے ہیں 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑپ میں بھاگتا رہا. فرماتے ایک دن سفر میں تھا, سریرا گھر آیا, جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ میں دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی, اگر سکھ نہیں نہ دیا ماں کو تو دکھ بھی نہ دو, یہ وقت آرام کا ہے. یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی, یہ آواز کسی ہمسائے کی نہیں تھی بھائی, یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی. فرماتے پھر میں اس خیال سے رک گیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی تو قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا, نالی سے پانی باہر آیا, جان گیا کہ ماں بیدار ہوگی. فرماتے دستک دی, والدہ باہر ہوئی, آئی, میری حالت کو دیکھا نا, تن پہ پیرہن پھٹا تھا, ایڑیاں بھی پھٹی تھی, داڑھی میں راکھ اٹی تھی. مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا, تو نے قرب نہیں دیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے. میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی, میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. کہتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. خدمت سے رب ملے گا بھائی, ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. ابن کثیر میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا ہے, یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا, بولو براز 4 پہی پہ. اچھا جب ماں باپ صحت مند ہوتے ہیں, کماتے ہیں, کھلاتے ہیں, اولاد تھوڑی بہت عزت احترام کرتے ہیں, انہیں لالچ ہوتا ہے, غرض ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے یہاں سے ہم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, تو پھر جتنی ضروریات ہوتی ہیں اتنی عزت دیتے ہیں. لیکن جب بوڑھے کمانے کے قابل نہ رہیں, اور پھر کمانے کے قابل کیا کہ 4 پائی پہ آ گریں, بولو براز 4 پائی پہ گریں کریں, تو پھر امتحان والدین کا بہت ڈاڈا ہو جاتا ہے. اور یہ نکمی اولاد پھر والدین کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے, یہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. اچھا یہ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, 4 بھائی تھے, تینوں, جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا, اس نے کہا اس وقت والد کو خدمت کی ضرورت ہے, لیکن فیصلہ بڑا عجیب سا تمہارے سامنے رکھیں, اگر میں خدمت کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ خدمت کرو تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائیں, دولت کے بھوکے تھے. انہوں نے کہا باپ تمہارا, اور اس کی آرزو بھی یہی تھی, وہ جانتا تھا اپنے بھائیوں کو یہ دولت کے بھوکے ہیں. وہ دولت لے گئے, اس نے بوڑھا باپ لے لیا. تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی. جب والد دنیا سے جانے لگا نا, ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں, یقین جانو مرنے تک نشہ نہیں اترتا. اور وہ کہیں کہیں سے ہم سنتے ہیں. ہمارے بوڑھے پتہ کیا کہتے ہیں, جا پتر تینوں ستی خیرانے. ہاں
جب ماں باپ یہ کہتے پھر ستی خیرہ ہوندیاں نے بھائی. کہا بیٹا جا میں تیرے پہ راضی ہوں, جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. اس حال میں باپ گیا کہ وہ راضی تھا. فرماتے ہیں کہ غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا, دولت تو وہ سارے بھائی لے گئے تھے, اس کی دولت اس کا باپ تھا, لیکن باپ کی خدمت کا صلہ دیکھی کتنا بڑا ہے. دنیا تو آخرت میں تو ملے گا بھائی, دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. کہتے ہیں ایک شب میں سویا تو مجھے خواب میں کوئی اللہ والا ملا. اس نے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت کوئی نہیں, کیونکہ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے, کثرت اور ہے برکت اور ہے. فرماتے دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. برکت پوچھی تو کہا نہیں ہے. تیسرے دن ملے, کہا ایک ہے. کہا اس میں ہے؟ کہا اس میں ہے. فرماتے میں نے درہم اٹھایا, بازار گیا, وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. کہتے میں نے 2 مچھلیاں لی, گھر آیا, پیٹ چاکی, ان سے 2 موتی نکلے. موتی بڑے قیمتی تھے. کہتے میں بازار چلا گیا, وہاں سنار کو دکھایا. بلا زمانہ تھا, آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں نا. کہتے اس دکاندار نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا, اتنا قیمتی ہے. بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی. اس ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 درہم 25,000 نہیں بھائی, 30 خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. ایک موتی کی قیمت اتنی. سونا گھر لے گیا. اس نے دوبارہ بلا لی, کہا اور موتی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہے. اس نے 60 خچر اور دیے, اس پہ سونا لاد کے دے دیا. بادشاہ کے بعد یقیناً اس شہر کا سب سے امیر وہ شخص ٹھہرا. کون بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی. اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں, یہ ٹگے پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, لیکن ہم نے اس دولت کو رسوا ہوتے دیکھا جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. ہاں بھائیوں کے جھگڑے دیکھنے والے ہوتے, یہاں زیادتی ہوئی, یہاں ظلم ہوا ہے, یہ مجھے دینی چاہیے, یہ خود رکھ لی, یہاں وہ ہتھیا کے لے گیا. اچھا دولت وراثت تقسیم ہوئی تو کوئی جھگڑ, یعنی آپس میں جھگڑتے رہے. تو جو سب سے بڑی دولت تھی, ہاں جن کی بدولت دولت ملی, جب ان کی باری آتی تو وہ دیکھنے والا ہوتا ہے رویہ. اب سارے بیٹے نظریں چراتے ہیں. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا ہے ابا کھانستا ہے تو بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. ہاں ایسا ہوتا نہیں. جب ان بیچاروں کی باری آئی تو اب تقسیم کرنے لگے, اور ان کے خرچے جو نا وہ تقسیم ہونے لگے. تو 100 روپے روزانہ دے گا, تو 50 روپے روزانہ دے گا. والد اگر بیٹے سے پیسے مانگ لیں, وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑے کیڑے خرچے نے. ہم نے ان کو رسوا ہوتے دیکھا ہے. میرا ایک دوست ہے ملنے والا ہے, وہ کہتا ہے میری ماں زندگی موت سے لڑ رہی تھی, ماں میرے ہی حصے میں آئی تھی. اصل جب والدین کا حصہ کوئی بچہ لے لینا تو دوسرے سمجھتے کہ اب خدمت اس کا ہی حق ہے, میرا حق کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے اس نے 2-4 لاکھ روپیہ جو ماں باپ کا بنا اس نے ہی لیا ہے نا, یہی سانپ بن کے اوپر بیٹھا ہے. وہ سمجھتا اب میرا حق کوئی نہیں, یہی خدمت کرے گا. تو وہ کہتا ہے والدہ میرے پاس تھی, میں میو ہاسپٹل تھا, اور میں نے جہاں تک میرا بس تھا میں نے خدمت کی, لیکن اللہ کا حکم آ گیا, ماں چلی گئی. وہ کہتا ہے ماں کو اٹھا کے ہم گھر لے آئے. تو وہ کہتا ہے میں 4 پہی اٹھا کے گھر آیا تو بڑے بھائی کی کال آئی کہ وہ باہر جو گاڑی والا ہے اس کو کرایہ دینا ہے, باہر آ کے اس کو کرایہ دے. وہ کہتا ہے کائنات اجڑ گئی ہے یار, ماں تو اس کی بھی تھی. اب 2-2 4-4 ہزار کا ہم حساب کرتے ہیں. یہ ہمارے رویے. ان کی خدمت کیا کرو بھائی, اللہ راضی ہوگا. اور اگر یہ ناراض چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی, باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراؤ, امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, وزلزلات, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا, فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واطاع رجل امرأته, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. واقع امه, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنى صدیقه, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. واقصى اباہ,
باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے ژالہ باری ہوگی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. اور ناراضگی کا اظہار کس طرح ہوگا؟ کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور کبھی آسمان سے حملے ہوں گے. جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے، حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے. میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گے. گھر گھر کی کہانی ہے دوست. میرے ایک ملنے والے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی تو چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا بہن خیریت؟ یہ کہنا تھا کہ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. میں نے کہا کچھ ارشاد تو کریں، کیا ہوا؟ اللہ خیر فرمائے. تو مجھے فرماتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ دیا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا. اچھا، اس خاتون سے ایک ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو پھر آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تو نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا بہن میں نے آپ کو کیا کہا؟ تو مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی ہیں، تیرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میرا دل ڈوب گیا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی. یہ ناراض گئے نا جوانوں، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے. ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان سے باتیں سنا کرو، ان کی خدمت میں رہ کر کے ان سے زندگی کے گر سلیقے سیکھا کرو. لیکن ہم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا. اور یار میرے رسول تو ارشاد فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یاد آ گئی نا. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے، کاش کے ماں باپ ہوتے تو آج یہ عزت کی دستار بھی دیکھتے. فطرت ہے نا انسان کی. کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. ہاں کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسانی فطرت ہے. وہ کہتا ہے کاش وہ ہوتے تو یہ عزت کی دستار دیکھتے، کاش وہ ہوتے یہ رونقیں دیکھتے. انسانی فطرت ہے، وہ ڈھونڈتا ہے اپنوں کو. میری ماں جب بچھڑی تھی، میری والدہ 1997 میں قبلہ کے پاس لے کے آئی اور مجھے یہ فرمایا اور میرے حضرت کو بھی فرمایا، عرض کیا کہ حضور میں اس کو آپ جیسا دیکھنا چاہتی ہوں، جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے، میری آرزو ہے کہ یہ بھی اسی طرح اللہ رسول کی باتیں سنائے. 2 سال بعد اللہ کا حکم آ گیا، وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بر رضا ہیں، سب نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہیں. وہ کیا کسی نے کہا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنوں کے بغیر. وہ تو چلی گئی، میں نے دوڑ لگائی اور آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا جاتا ہوں. لیکن یہ کبھی کبھی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اس ماں کو. کاش وہ ہوتی، میں اللہ رسول کی باتیں سناتا، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو میرا قد کتنا بڑھتا. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. او بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 6 سال کی عمر میں ماں ابوا کے ٹیلے پہ آخری سانس لیتی ہے. اور وہ منظر بڑا عجیب تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہوئی اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا، وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور کو قریب کیا اور ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور تھا. ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا کلو حیٍ میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے. پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں.
میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا رات 1:45 بجے، ہم پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا نہ آیا. لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے، یقین جانو ایسا لگا اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج ماں کی یاد مصلے پہ کھڑے ہیں، یاد آ گئی. اور صحابہ کو کلام کر کے فرمایا کاش کہ آج ماں ہوتی، تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ہمیں عملاً ماں کی خدمت کر کے بتایا. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوستو، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. یہاں میں آخر پہ 1-2 باتیں عرض کروں گا. دیکھیے ابھی ہم نے والدین کی باتیں سنی تو کیفیات بدل گئی. کاش ہوتے تو خدمت کرتے. جن کی ہیں انہیں یہ جذبے نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ آج کے بعد ان کی بے ادبی نہ کریں. اور جن کی نہیں ہے، کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ نہ ہو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے. کوئی عمل ہے تو بہت اچھی بات کی. آپ فرماتے ماں باپ چلے جائیں تو پیچھے جو اپنی وہ اولاد چھوڑ جاتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. دیکھیے یہاں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا یار امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. غریب بھائی غربت کی لکیر پہ ہے، اس کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، اور امیر بھائی کی کہانی یہ ہے کہ انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ لگے، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیے جاتے، روڑی پہ پھینک دیتے، لیکن بھائی کے منہ میں نہیں جائے گا، اس کے بچوں کو نہیں دے گا. میں کہتا ہوں اگر بھائی امیر ہے تو غریب بھائی کی کفالت لے لے. اگر اس مجمع میں کوئی امیر بھائی ہے تو وہ اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے. لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کی میں وہی ہے، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی نو 2 وقت تک کھانا نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے. اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں بھائی، اور بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یہ اچھی نہیں لگتی لیکن یہ بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہیں. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بہن تحفہ دیتے لے لینا چاہیے. تحفہ کیا لیتے ہو؟ کتاب. تحفہ کیا لیتے ہو؟ پھول دیتی ہے یا کپڑے دے کے جاتی ہے؟ بہن کے حصے کا جو اس کا حق ہوتا ہے نا وہ ہم اس سے چھین لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وراثت کا جو حصہ ہے وہ تحفے میں دے رہی میں لے لوں. بہنیں بہت بڑی ہوتی ہیں یار، اس زمین کے ٹکڑے سے زیادہ آپ محبوب ہوتے اسے. اور بہنیں اس لیے بھی دے جاتی ہیں کہ اگر میں نے اسے مطالبہ کیا نا تو یہ بچوں کو نفرت کا درس سکھا کے جائے گا. میں مار گیا تے پھوپھی نو منہ نہ لایا جے، میرے جنازے تے بھی نہ آن دیا جے. کیا جرم ہے اس کا؟ یہ ہے بہنوں کے ساتھ ہمارے نا. اور پھر والدین جب چلے جاتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے رویے بڑے تلخ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے بھی نہ آئے، ہمیں ان کی کبھی یاد ہی نہیں آئی. ہاں یہ تو سال بعد بیچاریاں ماں باپ کے گھر میں آ جائیں، میری ماں دیاں نشانیاں نے پائی نے، ٹھیک ہے، وہ ملنے آ جائے نا بھائیوں سے، یقین جانو تیور دیکھ کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی. اور اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو یار، ان کے پاس جایا کرو. میرے بچوں کی عادت ہے، اللہ کے فضل سے میں نے سکھایا ہوا ہے. میری جب بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بچوں کے دل میں پھپھو کی خالہ کی محبت ہوتی، پھپھو کی کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی یہ آپ نے سکھانی ہے نا، پیار تو آپ نے سکھانا ہے نا، ان کا احترام آپ نے سکھانا ہے. یہ بیچارے چلے جائیں ماں باپ تو یہ پیچھے بیٹیوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بڑا برا حال. اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا رب راضی ہو، ہمارے والدین قبروں میں آسودہ ہو، تو ان کی خدمت کیا کرو. اپنے غریب اور دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعاون کیا کرو. یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. میں نے ایک لیکچر سنا، ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، آخری بات ہے اب ہم گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا. تو اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھائے. کروڑ پتی آدمی تھا. تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد. تو کہا وہاں کو تیرے عزیز رشتہ دار ہیں؟ کہا ہاں وہاں ہمارے چچا تائے بہنیں ہیں. تو کہا کہ ان کی پوزیشن کیسی؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں. اگلی بات سنیں. اس نے کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے.
غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا، وہ سکی بہن ہو یا سکا بھائی ہو، وہ تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا. ہماری ترجیحات بدل جاتے ہیں، ہمارے رشتے بدل جاتے ہیں. کہتے 20 سال ہو گئے ملاقات ہی نہیں کی. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی دینا. وہ کہتا جو ہو سکے نا، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا، کسی کا حل ٹھیک کروا دینا، کسی کو دکان بنا دینا. وہ کہتا 20 دن خدمت کر کے آؤ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ. وہ 20 دن بعد واپس آیا. اس نے کہا جاؤ دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر ہے. بھائی جان، جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ یار کرو، دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے یا اللہ انہوں شفا دے دے. میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. تھوڑی دیر آپ کو اور میرے ساتھ رہنا ہوگا. یہ سلمان بھائی اور دیگر بھائیوں نے کہا کہ ایک نعت بھی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن باقاعدہ سیکھا ہوا نہیں، اپنے ذوق کے لیے آتی بھی مجھے ایک ہی ہے. جی ہم سب مل کے انشاءاللہ 2-4 منٹ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے. دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم. یہ ساگر صدیقی کا لکھا ہوا کلام ہے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے، اور ایک مہدہ سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، ایک مہدہ سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح
ایک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، دور تک راہ دکھانے کے لیے، اور نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ